enjoy their company. اب آپ نے آدم علیہ السلام کو کریٹ کر کے مجھے فتنے میں ڈال دیا. This is all because of you. So called مسلمان بھی ایسے کہتے ہیں کہ یا اللہ why is this thing happening to me, میرے ساتھ ہی کیوں ایسا ہو رہا ہے. We try to play the blame game. یہ شیطانی عمل ہے. کہتا قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم. اور جب بھی قرآن مجید جب آپ پڑھ رہے ہو نا, کوئی بھی ایسا لفظ آ جائے جس میں شروع میں آپ کو لام زبر ملے اور اینڈ میں آپ کو تشدید ملے, لاقعدن. سورہ تکاثر آپ نے کسی نے بات کی تھی نا, ثم لتسألن, یہ وہی پیٹرن ہے. عربک لینگویج میں یہ آپ یہ کہہ لیں کہ ایمفسس کا نا, یعنی اس سے اوپر کوئی وہ اسلوب نہیں ہے. لأقعدن, یا اللہ میں لازماً بیٹھوں گا. کہاں پہ بیٹھوں گا؟ صراطک المستقیم, آپ کا جو سیدھا راستہ ہے نا اس پہ میں لازماً جو ہے I will be ready to attack. اور پھر کیا کرے گا؟ ثم لآتینہم. دیکھیں the way he is challenging اللہ سبحانہ و تعالیٰ, یہ آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ کتنے دھڑلے سے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر رہا ہے. کہتا ہے میں لازماً ان کو اٹیک کروں گا. من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم, میں ان کو ہر جگہ سے اٹیک کروں گا, آگے سے, پیچھے سے, رائٹ سے, لیفٹ سے. اور پھر اس نے کیا بات کی, اللہ اکبر. کہتا ہے وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. اور اے اللہ ان انسانوں کی وجہ سے آپ نے مجھے جنت سے نکالا ہے نا, اور آپ دیکھیے گا, یہ میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں, آپ ان میں سے اکثریت کو شکر گزار نہیں پائیں گے. اب تھوڑا سا یہاں پہ ہم پوز کرتے ہیں. مجھے آپ بتائیں شیطان اپنے دعوے میں سچا ہو رہا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتایا نا قرآن مجید میں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ. اور قلیل جو ہے نا, آپ یعنی آپ جب ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں نا اس کی ہوتی ہے کہ تھوڑے لوگ ہیں جو میرے بندوں میں سے جو شکر گزار ہیں. اب قلیل جو لفظ ہے نا, اب اللہ تعالیٰ کے نام ہے نا رحیم, اسی پیٹرن پہ اور بھی نام ہے. رحیم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یعنی رحم کرنے والے, اس میں جو ہے شدت پائی جاتی ہے کہ بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ, رائٹ. اسی پیٹرن پہ ہے قلیل, تو کیا ترجمہ ہوگا؟ بہت تھوڑے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ, میرے بندوں میں بہت تھوڑی کوانٹٹی ہے جو شکر کرنے والے ہیں. تو گائز وی ہیو ٹو بی اٹینٹیو انف. اور اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں رمضان ابھی انشاءاللہ الرحمن بس آ ہی چکا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے رمضان کی برکات سے جو ہے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. ایک نریشن ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دو مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے. ایک بندہ ہی ڈائڈ ایز اے مارٹر, شہید کی موت جو ہے وہ ہی ڈائڈ ایز اے مارٹر, ٹھیک ہے, شہید ہوا بندہ. ہی یوز ٹو پرے تہجد بھی پڑھا کرتا تھا, اور اس کے علاوہ چیریٹی اور نیک کاموں میں بہت آگے رہتا تھا. اور ایک اور مسلمان کی بات بتائی گئی, وہ ایگزیکٹلی ہی ڈائڈ آفٹر 1 year. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ جو بعد میں فوت ہوا ہے نا, دس گائے از اہیڈ آف دا فرسٹ مسلم, یہ جنت کے اوپر والے لیول پہ ہے. اور حالانکہ یہ جو سیکنڈ مسلمان تھا نا, یہ نمازیں بھی نارمل پڑھا کرتا تھا, ٹھیک ہے, فرض نمازیں بس پڑھ لی, اور ٹھیک ہے چیریٹی جو بھی فرائض ہیں ان کو ادا کر دیا. تو صحابہ کرام بڑے جو ہے حیران ہوئے کہ بولتے ہیں یا رسول اللہ ہاؤ از دس پاسبل. اب پہلا بندہ جو ہے وہ شہید ہو رہا ہے, اور شہید کا کیا درجہ ہوتا ہے, پلس وہ ہر چیز اچھے کاموں میں آگے رہتا تھا, واٹ از دا ریزن؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ دوسرے مسلمان کو اس کو 1 سال زیادہ مل گیا تھا, اس کو 1 سال زیادہ مل گیا تھا, اور اسی سال میں اس کو رمضان بھی نصیب ہوا تھا, اور اس رمضان میں اس کو لیلۃ القدر بھی ملی تھی. اللہ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ, کہ یقیناً ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں, رمضان میں. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ, اور تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے.
لیلۃ القدر خیر من الف شہر. عموماً اس کی ٹرانسلیشن یہ کی جاتی ہے کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. ٹھیک ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے. ہاؤ ڈو یو کیلکولیٹڈ, کتنے وہ سال بنتے ہیں؟ اپروکسیمیٹلی 84 to 85 ایئرس اپروکسیمیٹلی, رائٹ. اچھا یہاں پہ بتایا گیا ہے خیرم, ان سے بہتر ہے. یہاں پہ فل سٹاپ نہیں ہے. کتنی بہتر ہے اللہ نوز بیسٹ. یہ فل سٹاپ نہیں ہے. یہ نہیں کہ صرف 85 سال کا اگر آپ کو مل جاتی ہے یہ لیلۃ القدر, اگر آپ عبادت کرتے ہیں, آپ بس اپنی کیلکولیشن کریں, نہیں یار اچھا مجھے 80 to 85 ایئرس کا جو ہے مجھے ثواب مل گیا, نہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے فار دیٹ ریزن دس پرسن از اہیڈ آف جنہ. جی برادر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ نے کہا ہے کہ روزہ واحد عبادت ہے جس کا اللہ اجر مطلب اپنی طرف دے گا. ایگزیکٹلی وہ حدیث ہے, انشاءاللہ ہم کمنگ ٹو دیٹ. بالکل ایسے ہی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ واٹ ڈو وی گیٹ فرام دس حدیث, کیا ہم اپنے وقت کی قدر کر رہے ہیں, اور دس از جسٹ اندر رینڈم رمضان وی آر گیٹنگ. ٹھیک ہے رمضان آگے ہیں, ریلیکس کریں گے, سموسے پکوڑے کھائیں گے, گھر والوں کو بس اذیت دیتے رہیں گے. ٹھیک ہے مما کو یہ چیزیں بتائیں گے, وہ گھر میں وہ بس پکانے کے کاموں میں لگی رہتی ہیں. سبحان اللہ. ہم لوگ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, اچھا سو کے گزار رہے ہوتے ہیں. یار روزہ بڑا لگتا ہے. اور ایک آپ کو واقعہ سناؤں, یہاں سے پتہ یہ چلتا ہے دس از دا لٹمس ٹیسٹ ویئر آر وی اسٹینڈنگ, اور ہمارے صحابہ اکرام کہاں پہ تھے. عامر بن قیس رضی اللہ عنہ یہ بصرہ میں تھے, عراق میں. تو ہی کیم ٹو شام, سیریا آئے, تو وہاں پہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے. تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاؤ کین آئی ہیلپ یو, آپ کو کیا چیز چاہیے مجھے بتائیں, آپ کو وہ میں پرووائڈ کروں. بہت عرصہ جو ہے اصرار کرتے رہے, انسسٹ کرتے رہے. تو انہوں نے کہا نہیں کچھ نہیں چاہیے, I'm all right, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو پھر جب انہوں نے انسسٹ کیا, کہتے ہیں کہ مجھے نا تم بصرہ کی گرمی لٹا دو, کیونکہ شاید کہ مجھے روزے کی شدت اور سختی محسوس ہو, کیونکہ تمہارے اس شہر میں نا روزہ بہت ہلکا ہوتا ہے. اب میں حیران ہوتا ہوں جب میں نے نریشن پڑھی نا, اس کا مطلب کیا ہے؟ صحابہ اکرام جان بوجھ کے مشقت کیا کرتے تھے. یو نو وائی؟ اس کو آپ ایسے سمجھیں, فار ایگزامپل آپ اپنے کالج میں یونیورسٹیز میں محنت کرتے ہیں نا, لیٹ سے آپ کی جو ٹیچر ہیں آپ کو بہت مشکل پروجیکٹ دیتی ہیں. ایک اسٹوڈنٹ ہے اس کو بڑا مشکل پروجیکٹ ملا ہے, اور ایک ہے جس کو بڑا آسان اور ایزی پروجیکٹ ملا ہے. اب آپ مجھے بتائیں جو اسٹوڈنٹ جو مشکل پروجیکٹ جو کرتا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے کرتا ہے, جو اس کو ریوارڈ ملے گا, اور جس نے آسانی والا پروجیکٹ جو کیا ہے, کیا ان کا ریوارڈ برابر ہوگا؟ ٹیچر زیادہ پہلے والے اسٹوڈنٹ سے خوش ہوگا کہ دوسرے اسٹوڈنٹ سے؟ تو صحابہ اکرام وہ پہلے اسٹوڈنٹ کی مانند ہے اور ہم دوسرے اسٹوڈنٹ کی مانند ہے. ہم لوگ رمضان میں آسانیاں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, اے سی یو میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے یار میں بات نہیں زیادہ کر سکتا, میں روزے سے ہوں. اچھا یار میں یہ کام نہیں کر سکتا, میں جو ہے میں تھک جاتا ہوں, پھر میں یہ کام نہیں کر سکتا, میں وہ نہیں کر سکتا. صحابہ اکرام اس لیے نہیں کرتے, آپ یعنی ان کو بھی پیاس لگتی تھی. امام احمد کے بارے میں آتا ہے کہ وہ شدید گرمیوں کے روزے رکھتے تھے, سو مچ سو کہ ہی یوز ٹو کولیپس, بے ہوش ہو جاتے تھے, پھر لوگ جو ہے نا پانی چھڑک کے ان کو جو ہے جگاتے تھے. اور یہ جان بوجھ کے کیا کرتے تھے, تاکہ کیونکہ they don't want to keep that basic standard in جنہ. ہم چونکہ میں صحیح بات بتاؤں, میں اپنی بات کروں گا, ہم لوگ نالائق اسٹوڈنٹس ہیں. ہمیں بس وہ اسکول کی مینٹیلٹی کہ نہیں یار صرف پاسنگ مارکس آ جائیں گے, بس یار جان چھوٹ جائے اسکول سے کالج سے, بس پاسنگ مارکس سرٹیفکیٹ مل جائے, ابا اور امی کو دکھا دیں گے دیکھیں جی آپ نے ہمیں بھیجا ہے نا, یہ بس ختم. صحابہ اکرام پاسنگ مارکس نہیں چاہتے تھے, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہتے تھے, اس لیے وہ محنت کیا کرتے تھے. تو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, تاکہ تم تقوی اختیار کرو. اور دیکھیں سبحان اللہ, اف یو ریئلائز, دیکھیں بندہ جیسا مرضی ہو, عام دنوں میں
غیر رمضان میں اگر وہ گناہ کا کام بھی کرتا ہے, کچھ بھی کرتا ہے, فار ایگزامپل اف ہی انوالوز ہمسیلف ان سنس, لیکن امیجن کریں رمضان ہے, سخت گرمی کا موسم ہے, اینڈ دیٹ پرسن از ان ہز روم, اور اس کو سخت پیاس لگی ہوئی ہے, اور اس کو وہاں پہ نا پانی کا گلاس مل جاتا ہے. عموماً ہوتا کیا ہے, وہ کہتا ہے کہ یار اچھا ٹھیک ہے, چاہوں تو میں پانی پی سکتا ہوں, لیکن میرا روزہ خراب ہو جائے گا. اب ہے وہ سبحان اللہ گناہ کا کام بھی کرتا ہے عام دنوں میں, لیکن وہ نا اس پرٹیکولر ٹائم پہ رک جاتا ہے, کہتا ہے نہیں یار فائدہ نہیں ہے, پھر میں نے جو ہے ویٹ کیا ہے, پانی پی لوں گا ٹھیک ہے, لوگوں کو تو میں بے وقوف بنا سکتا ہوں, فریج کھول کے میں سب کچھ کھا بھی سکتا ہوں, لیکن اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے نا. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ دیٹ پرٹیکولر مومنٹ دا پرسن بیکمز گاڈ کانشیسنس, یعنی اس کو پھر اللہ تعالیٰ یاد آتے ہیں, بولتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں, کوئی دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا, اللہ تعالیٰ تو مجھے دیکھ رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو 1 مہینے کی جو ٹریننگ دے رہے ہوتے ہیں نا, یہ جو ٹریننگ ہے کہ ہمیں ہمارے جو ہے نا سب کانشیس میں یہ چیز بیٹھ جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آبزرو کر رہے ہیں. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, تم جہاں بھی ہو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے, He is observing you. حضرت فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ, یقیناً ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا ہے, اور ہم بخوبی جانتے ہیں کہ انسان کے اندر کیا ڈیزائرز, کیا خواہشات, کیا چل رہا ہے, کیا کھچڑی پک رہی ہے. آپ چاہے کسی کو بتائیں نہ بتائیں, اور 100 اللہ تعالیٰ ہمارے خالق ہیں, ابھی ڈیزائر وہ اٹھتی نہیں ہے ہمارے جو ہے ہمارے سینوں میں, لیکن اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتے ہیں کہ ابھی یہ سوچے گا. اینڈ دین ہی سیز وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, اور ہم تو انسان کی جو جگلر وین ہے نا شارک, اس سے زیادہ قریب ہیں. تو اب امیجن کریں a person is sitting, اب بڑی امیزنگ بات ہے, واللہ we have to sit in such gatherings. Last night I was sitting with my teacher عشاء کی نماز کے بعد, بڑی زبردست بات کہتے ہیں کہ ایک آیت ہے, اپیرنٹلی پڑھتا بھی رہتا ہوں میں اور سنتے بھی رہتے ہیں, کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ, کہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے ہیں, نشانیوں میں سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رات کو اور دن کو پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے, اپیرنٹلی بڑی نارمل لگ رہی ہے, ٹھیک ہے, لیکن اللہ اکبر, تھوڑا سا ذرا سوچیں, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رات جو ہے ایک نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے غور کرنے والوں کے لیے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات, یقیناً ان میں نشانیاں ہیں, کن کے لیے؟ عقل والوں کے لیے. آپ کتنے زبردست طریقے سے آپ آبزرو کرتے ہیں سورج اور چاند جو ابھی جو ریوالو کر رہے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ سورج اپنے آربٹ سے ایک ذرہ برابر بھی رائٹ لیفٹ ہوا ہو, یا چاند ذرہ برابر بھی رائٹ لیفٹ ہوا ہو؟ آبزرو کیا کسی نے؟ نہیں. یہاں ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے. تو اٹس اے سائن فار اس. اب سورج کا آپ سائز دیکھیں اور اب ہم اپنا سائز دیکھیں, کوئی میچ ہے؟ سورج ہمیں چیلنج کر رہا ہے کہ اے بندے, اے گناہ گار, تو اپنے آپ کو دیکھ اور مجھے دیکھ, میرا سائز دیکھ, بٹ سٹل اللہ تعالیٰ نے مجھے جس کام پہ لگایا نا, میں اس سے ذرہ برابر بھی رائٹ لیفٹ نہیں ہو رہا, بٹ لک ایٹ یو, اپنے آپ کو دیکھو تم کرتے کیا ہو. اور رات اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, بٹ واٹ وی ڈو از, اگر میں اپنے آپ کو دیکھوں ہماری راتیں کیسے گزرتی ہیں, کہ ہمیں احساس ہوتا ہے ذرہ برابر بھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں. فار ایگزامپل if my laptop is open or I'm looking at something which I'm not supposed to look at, اور all of a sudden if I see کہ ٹھیک ہے یار میرے ابو آ گئے ہیں یا میرے کوئی بہن بھائی آ گئے ہیں, I try to minimize the windows. اب آپ مجھے بتائیں, مجھے ابا جی کا تو ڈر لگ گیا ہے, لیکن مجھے یہ خیال نہیں آیا جتنے ٹائم سے میں وہ کام کر رہا تھا, تصور کریں, یقین کریں کب کپاہٹ ہوتی ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ was observing us. تو ہمیں کیا ڈر نہیں لگتا؟
کام یعنی ہاؤ کین وی سے وی آر مسلمز اینڈ یو نو ول گو ٹو جنہ؟ کس کو ہم بے وقوف بنا رہے ہیں؟ تو یہ ہے تقویٰ. یہ جو 1 مہینے کی ہمیں اگریسو ٹریننگ دی جاتی ہے نا، اتنی اگریسو ٹریننگ ہوتی ہے کہ جو حلال چیزیں بھی ہیں اس پہ بھی ہمیں ممانعت کر دی جاتی ہے. اچھا یار تم پانی نہیں پی سکتے، تم کھانا نہیں کھا سکتے، ٹھیک ہے. ہسبینڈ کی ناٹ اپروچ ہز وائف، ٹھیک ہے. یو کی ناٹ ہیو اے ریلیشن. کیوں؟ تاکہ تم اتنے اسٹرانگ بن جاؤ. اٹ از ایز ایف کہ فار ایگزامپل ایک ملٹری آفیسر ہوتا ہے نا، جو نئے نئے ملٹری میں جاتے ہیں، آرمی آفیسر ہے یا پولیس مین ہے یا فائر فائٹر ہے، ہوتا یہ ہے کہ ان کو نا پہلے موک ٹریننگ دی جاتی ہے. ایک ڈمی ٹارگٹ ہے، دے ہیو ٹو ٹارگٹ دیٹ یو نو، وہ اس کو ٹارگٹ کرنا پڑتا ہے. اور پھر کہیں اگر جو ہے فائر ہے تو اس کو بجھانا پڑتا ہے. یہ ان کو نا ٹریننگ دی جاتی ہے، ان کو پریپیئر کیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ تو ابھی ٹریننگ ہو رہی ہے، ایک ابھی ایسا وقت آ سکتا ہے تمہارے پہ کہ تمہیں ریالٹی میں جو ہے اینیمی کو ہٹ کرنا پڑے گا. تمہیں بلڈنگز میں، گھروں میں تمہیں جو ہے وہاں پہ آگ بجھانی پڑے گی. یو نو دے آر گیٹنگ دا ٹریننگ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ٹریننگ دے رہے ہیں 1 پورے مہینے کی، رمضان میں شیاطین کو بھی بند کر دیا جاتا ہے تاکہ کوئی ہماری ٹریننگ میں مسئلہ نہ آئے، پرابلم نہ آئے. کہ فل اچھے طریقے سے ٹریننگ کر لو، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کیا ہوگا، جیسے ہی رمضان ختم ہو جاتا ہے، جو ہمارا ریل اینیمی ہے، عدو مبین کہا گیا ہے، اس کو کھول دیا جاتا ہے. ناؤ یو آر ان دا بیٹل فیلڈ. ہیو یو پریپیئرڈ یور سیلف انف کہ تم اس کا جو ہے مقابلہ کر سکو؟ کیا تمہارے اندر یہ چیز باقی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آبزرو کر رہا ہے؟ کیا تم نے اپنے آپ کو اسپرچولی اتنا اسٹرانگ بنا لیا ہے؟ تو یہ ہے تقویٰ. دس از واٹ وی ہیو ٹو سرچ فار. تقویٰ ہم اختیار کریں، تقوی کو ہم لیں. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے جو بھی کام ہے نا، ہم ان سے بچیں. اور ہوگا کیا، میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہا ہوں. دیکھیں ٹھیک ہے، میں اگر کسی دوسرے بندے کی بات کر رہا ہوں نا، ٹھیک ہے، اس کا افیکٹ ہو سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا. خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میرا دین میں آنے کا ایک یہ بھی آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک ریزن تھی کہ جب انیشلی جب میں دین میں آنا جو شروع ہوا نا، تو کچھ آیات ہیں، یقین کریں دے چینجڈ مائی لائف. عام آپ نے آیت سنی بھی ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ جو اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست بناتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ افرمز، ہی سیز کہ میں اس کے لیے کوئی نہ کوئی ایگزٹ ضرور نکالوں گا. آئی ول گیو ہم اے وے آؤٹ. اچھا تھوڑی سی میں اس میں عربک لے کے آؤں تاکہ آپ کو تھوڑا سا انجوائے کریں، آپ کو بھی ٹیسٹ آئے. مخرج یہاں پہ لفظ آیا ہے، اٹ از اے کامن ناؤن. ٹھیک ہے، بیک ٹو کلاس 1. ناؤنز یعنی پراپر ناؤنز اور کامن ناؤنز آپ نے پڑھے ہوں گے. ٹھیک ہے، پراپر ناؤن کسے کہتے ہیں بتائیے گا ذرا؟ اسپیسیفک کسی ناؤن کی بات ہو رہی. فار ایگزامپل اف آئی سے دا کار، میں ایک اسپیسیفک کار کی بات کر رہا ہوں. اور کامن ناؤن کیا ہوگا؟ اف آئی سے اے کار، اٹ کوڈ بی اینی کار. کوئی بھی گاڑی ہو سکتی ہے، ادھر بھی ہو سکتی ہے، یو ایس میں ہو سکتی ہے، کوئی بھی گاڑی ہو سکتی ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ہاؤ پروفاؤنڈ از اٹ، اللہ تعالیٰ نے کامن ناؤن یوز کیا مخرج کے لیے. ایگزٹ، آپ یہاں پہ اردو میں بھی لکھا ہوتا ہے مخرج، ایکچولی اٹس عربک ورڈ. تو کیا اس کا مطلب ہوگا؟ اٹ کوڈ بی اینی ایگزٹ. بات سمجھ رہے ہیں؟ ناؤ امیجن یور سیلف، آپ ایک ایسے روم میں ہیں وچ از بلاکڈ، آگے بھی پوری دیواریں ہیں، رائٹ لیفٹ اور پیچھے بلاک ہے، اور نہ کوئی لائٹ ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے. آپ کو اپیرنٹلی کوئی مخرج، کوئی ایگزٹ نظر نہیں آ رہا. دیر آر نو ونڈوز. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے برادرز اینڈ سسٹرز، واللہ آئی ایم ٹیلنگ یو وی ہیو ٹو ہیو دیٹ کنوکشن. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم میرے بتائے ہوئے طریقے پہ زندگی گزارو گے، یجعل لہ مخرجا، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، تمہارے لیے کوئی نہ کوئی ایگزٹ نکال ہی دے گا. وہ چاہے آگے سے دیوار کو اکھاڑ کے پھینک دے، کچھ بھی کرے، آپ کا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راستہ ضرور نکالے گا. اس دنیا کی بات ہو رہی ہے. تو آپ مجھے بتائیں، یقین کریں اگر آج اس گیدرنگ میں آپ کچھ بھی نہیں سمجھ کے جا رہے نا، صرف یہ آیت ہی سمجھ کے جا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے یار، اف آئی ریمبر اللہ، اف آئی پٹ اللہ ان مائی ایکویشن، اگر میں اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ رکھتا ہوں تو مجھے پھر کسی چیز کی ٹینشن نہیں ہے اس دنیا میں. خدا کی قسم اٹھائے کروں، دس از مچ مور سفیشینٹ فار یو ٹو ہیو ہدایہ.
ہے کہ نہیں؟ کہاں کی انگزائٹی، ڈپریشن اور یہ چیزیں آئیں گی، حیرانگی ہوتی ہے مجھے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں تقوی کا اور کیا فائدہ ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے میں اس کے لیے اس کے کاموں میں آسانیاں بنا دیتا ہوں، آسانیاں پیدا کر دیتا ہوں۔ دنیا کی بات ہو رہی ہے، اور تقوی کا کیا فائدہ ہے؟ قیامت کا دن ہوگا، پل صراط ہوگا، the bridge which is thinner than the hair and sharper than the razor blade، اتنا مشکل وقت ہوگا، اور نیچے جہنم ہوگی، ہر انسان کو وہاں سے گزرنا ہوگا۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، جتنے بھی لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، جتنے بھی انبیاء کرام ہیں، صحابہ کرام، سب نے اس برج سے گزرنا ہے، پل صراط سے۔ اور وہاں سے کون گزریں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، ان سے وہی لوگ اس برج سے گزر سکیں گے جو تقوی اختیار کرتے ہوں گے اس دنیا میں۔ ہر بندہ نہیں گزر سکے گا۔ نوٹ اف یور نیم از محمد، عبداللہ، عبد الرحمن یا خدیجہ، فاطمہ نام ہے تو آپ بس ٹھیک ہے جی بیڑا پار ہو گئے، نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی will see did you have that taqwa in your heart؟ کیا تمہیں میں یاد آتا تھا؟ اور اللہ تعالیٰ نے جنت کن کے لیے تیار کی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وسارعوا، جلدی مچاؤ، hasten up for what؟ الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض۔ اگر تم نے ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہی ہے نا، دنیاوی معاملات میں ہم بڑی ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرتے ہیں، اچھا دس گائے از ہیونگ آئی فون دس ماڈل، میرے پاس جی لیٹسٹ ماڈل ہونا چاہیے، اس کے پاس یہ بائک ہے، میرے پاس یہ ہونا چاہیے، اس کے پاس گاڑی۔ دنیا میں ایک دوسرے سے ہم کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اچھا ہمارے رشتہ داروں کے پاس یہ ہے تو ہمارے پاس یہ ہونا چاہیے، انہوں نے اپنی شادیاں ایسی کروائی ہیں تو ہم ایسے کروائیں گے۔ دنیاوی معاملات میں ہم بڑی ایک دوسرے سے کمپٹیشن کر رہے ہوتے ہیں، اور یہاں پہ ہمیں بتایا جا رہا ہے وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اگر تم نے کمپیٹ کرنا ہی ہے تو جنت کے لیے جلدی مچانے والے جو لوگ جلدی مچا رہے ہیں نا ان کے ساتھ کمپیٹ کرو۔ اچھا یار تو نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں آج؟ یار میں نے اتنی نمازیں پڑھی ہیں۔ اچھا تو نے کتنے روزے رکھے ہیں؟ میں نے اتنے روزے رکھنے ہیں۔ دس از ہاؤ یو ہیو ٹو کمپیٹ ود ایچ ادر۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یعنی جنت کیسی ہوگی؟ عرضها السماوات والارض، اس کی جو وڈتھ ہے نا جنت کی، اٹ از دی، آپ یہ کہہ لیں کہ جو گیپ ہے نا بٹوین ہیونز اینڈ دی ارتھ، اتنی بڑی جنت ہے۔ آج تک سائنس، آئی ڈونٹ نو یو گائز کین کریکٹ می، کیا سائنس ہماری پہنچ چکی ہے کہ ہمارا فرسٹ ہیون اور ہماری ارتھ میں کتنا ڈسٹینس ہے؟ آئی ڈونٹ نو، مجھے تو نہیں پتا چلا، اگر ہے تو بتائیں کتنے کلومیٹرز ہے؟ سائنس وہاں تک نہیں پہنچ پائی۔ اللہ اکبر، دس از جسٹ دا فرسٹ ہیون۔ یہ ہے جنت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعدت للمتقین، یہ تیار کی گئی ہے متقیوں کے لیے۔ تو فرسٹ تھنگ آئی جسٹ وانٹ ٹو آپ کے سامنے جو پیش کرنی ہوئی ہے کہ ہم لوگ تقوی والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں یہ رمضان کا مہینہ دے دیا نا، ہم اس کا میکسیمم بینیفٹ لیں اسپرچولی، سو کہ جسٹ فاسٹ ان دا مارننگ اینڈ فیسٹ ان دا ایوننگ، یہ والا حال نہ کریں کہ رات کو اتنا کھاتے پیتے ہیں اور یہ وہ، اور اپنی نیت انٹینشن ٹھیک رکھیں، اچھا یار میں تو روزہ رکھوں گی ویٹ لوز ہونے کے لیے، دس اینڈ دیٹ، یہ انٹینشن نہ رکھیں۔ انٹینشن اپنی رکھیں کہ میں نے اپنے رب سے قریب ہونا ہے، تبھی آپ کو ثواب ملے گا۔ اٹس آل اباؤٹ انٹینشن، انما الاعمال بالنیات۔ اور اس کے بعد کیا ہے، the scholars say very beautiful, they say کہ قرآن ہے نا، قرآن اس کو اس کی حفاظت کرنے کے لیے people they put it in the box، اور اس کو جو ہے غلاف میں ڈالتے ہیں، بڑا اچھا سا کپڑا ہوتا ہے۔ تو ہم اس باکس کی بھی تھوڑی سی ابھی ہے کہ کچھ قدر بن جاتی ہے، ٹھیک ہے یار اس کی بھی کوئی نہ کوئی اہمیت ہے۔ امیجن کریں اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کو چوز کیا ہے قرآن مجید کو نازل کرنے کے لیے، اور قرآن کیا ہے، واٹ اف اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل ہی نہ کیا ہوتا تو ہم کہاں سے ہدایت پاتے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک بار وہ اپنے حجرے سے نکلے، واٹ ہی سو واز کہ صحابہ کرام جو ہے نا دے آر ریڈنگ ریسائٹنگ، ایک دوسرے کو قرآن مجید سکھا رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں۔ تو جب وہ اپنے حجرے سے باہر نکلے نا تو بڑے خوش ہوئے،
there was a smile on his face. کہتے ہیں صحابہ کرام کو ایڈریس کر کے الیس تشہدون ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کیا آپ گواہی نہیں دیتے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، ان کے کوئی شریک نہیں ہے، وَأَنِّي رسول اللہ، اور میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، وَأَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. جیسے جیسے وہ کہتے کہ صحابہ کرام کا یہ ان کی نارمل روٹین تھی، they used to say بلا یا رسول اللہ، why not، بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. تو بڑی زبردست انہوں نے آگے بات کی، کہتے ہیں فَأَبْشِرُوا، پس تم خوشیاں مناؤ، خوشیاں مناؤ. کیوں؟ فَإِنَّ طَرْفُهُ بِيَدِ اللَّهِ وَطَرْفُهُ بِأَيْدِيكُمْ، کیونکہ یہ قرآن، یہ وہ رسی ہے، یہ وہ روپ ہے جس کا ایک اینڈ، ایک سرا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا اینڈ تمہارے ہاتھ میں ہے. دس از دا روپ آف اللہ. اللہ اکبر. خوشیاں مناؤ. نا یو ٹیل می، جب اس قسم کی جب میں آیات یا احادیث پڑھتا ہوں نا، یقین کریں یہ بار بار اٹ جسٹ ہٹس یو ایز اے بینگ کہ یار میں کہاں پہ کھڑا ہوں. کیا میں نے کبھی خوشی منائی ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ کھڑے کر کے میں نے دعا کی کہ یا اللہ آپ کا کتنا شکر ادا کیا جائے. کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب نازل کی ہے کیونکہ تاکہ تمام انسانیت ظلمات، اندھیروں سے نکل کے روشنی میں آ جائے. یا اللہ آپ نے ہماری گائیڈنس کے لیے آپ نے جو ہے کتاب نازل کی ہے. کیا ہم نے خوشی منائی؟ ہاں، ہمیں خوشی ہوتی ہے نیا موبائل آ جائے ہمارے پاس، اچھے گریڈز آ جائیں، اچھی سواری آ جائے، ہماری بات بن جائے ادھر، ٹھیک ہے، ایک لڑکی کے پیچھے پڑے ہیں، اچھا جی مان گئی ہے، اور وہ وہاں سے یہ مان گیا. I mean, what is this? What's going on, brothers and sisters? واللہ do not treat yourself as kids. آپ لوگ بچے نہیں ہیں، خدا کی قسم آپ لوگ بچے نہیں ہیں. You're not kids anymore. ایسا نہیں ہے کہ آپ فار ایگزامپل اگر آج اس دنیا سے جاتے ہیں کہ جی آپ کو سرٹیفکیٹ دے دیا جائے گا کہ نہیں یار ٹھیک ہے آپ لوگ بچے تھے، ناؤ گو ٹو جنت. نہیں، آپ سے سوال ہوگا، مجھ سے سوال ہوگا، کیا جواب دیں گے وہاں پہ؟ تو ایسا فرما رہے ہیں اگر تم نے خوشی منانی ہے تو اس چیز پہ خوشی مناؤ. فَأَبْشِرُوا فَإِنَّ طَرْفُهُ بِيَدِ اللَّهِ وَطَرْفُهُ بِأَيْدِيكُمْ. اور پھر آگے ہمیں تاکید کی ہے فَتَمَسَّكُوا، اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو. کیا ہوگا پھر؟ وَلَن تَهْلِكُوا وَلَن تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا. اس کے بعد تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی بھی تمہاری زندگی میں اندھیرے نہیں آئیں گے، کبھی بھی تم ہلاک نہیں ہوگے. آج امت مسلمہ کی اگر بات کی جائے ہم کہاں پہ کھڑے ہیں مجھے بتائیں آپ. حضرت عمر نے فرمایا تھا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے قوموں کو اٹھائیں گے، عزت دیں گے اور قوموں کو ذلیل کریں گے. تو یہ قرآن کا مینہ ہے، قرآن سے اپنے آپ کو جوڑیں. امام مالک کے بارے میں آتا ہے ہی واز سچ اے بگ اسکالر کہ وہاں پہ ان سے نا وہ مسجد نبوی میں احادیث پڑھایا کرتے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ آ کے پڑھا کرتے تھے. لیکن جیسے ہی رمضان آ جاتا تھا تو سب کچھ جو ہے ختم کر کے بند کر کے قرآن کو تھام لیا کرتے تھے کہ یہ مہینہ ہے قرآن کا، کہ یہاں پہ اب میں نہ کسی سے بات کروں گا، صرف قرآن اور نمازیں اور روزہ، بس دیٹس اٹ. تو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو یہ موقع دے دیا ہے نا، جسٹ کیپ یور سیلف کلوزر ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں. واللہ اس کو آپ ایسے لیں کہ ایک حدیث میں آتا ہے، جیسے وہ بھائی نے کہ انشاءاللہ I'll just recite that حدیث انشاءاللہ، پھر اس کے بعد وائنڈ اپ کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے. مجھے یہ بتائیں واٹ از حدیث قدسی، بتائیے گا ذرا. جو کسی اور نے نریٹ کی ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، جو اللہ تعالیٰ اچھا، حدیث قدسی اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہی ہوتے ہیں لیکن وہ قرآن مجید میں نہیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی باتیں ہی ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ کل عمل ابن آدم لہ، کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے اپنے لیے ہے. ہی از ڈوئنگ اٹ فار ہمسیلف الا الصوم، سوائے روزے کے. فإن الصوم لی، وہ روزہ رکھتا ہے میرے لیے،
وَأَنَا أَجْزِي بِهِ,